بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیونکہ رمضان کی آمد ہے تو اس بارے میں ایک میں مختصر سی ویڈیو بناؤں، جسٹ کہ آپ رمضان کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے، آپ پری ڈائبیٹک ہیں، یا آپ کی فیملی میں شوگر ہے، آپ کو موٹاپا ہے، تو رمضان جو ہے ہمارے لیے سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے اپنی جو بھی ہماری جسمانی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے۔ ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے پچھلے مہینے بنائی تھی رمضان کے روزے اور شوگر کے حوالے سے، تو وہ آپ تفصیل سے دیکھ لیں، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے، کن لوگوں کو روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ تو جسٹ میں بریفلی بتا دوں کہ جو ٹائپ 1 ہیں یا جو ٹائپ 2 جو کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، وہ نہیں رکھ سکتے روزے۔ یا جن لوگوں کی فاسٹنگ کی شوگر جو ہے، اگر وہ 7-8 گھنٹے کھانا نہ کھائیں تو ان کی شوٹ کر جاتی ہے، 200-300 تک چلی جاتی ہے، جس کا مطلب کہ ان کی انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی۔ تو ایون اگر وہ انسولین نہیں بھی لگا رہے تو پھر بھی ان کو روزے رکھنے صحیح نہیں ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبیٹک جو ہیں، جو ڈائٹ سے کنٹرول ہیں، یا جو صرف گلوکوفاج وغیرہ لے رہے ہیں یا کچھ اور میڈیسن لے رہے ہیں، وہ روزے رکھ سکتے ہیں اور اپنی دوائیں جو ہیں وہ سحری افطاری کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بریف ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو ڈیٹیل میں دیکھ لیں۔ لیکن اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بتانا ہے کہ رمضان کی جو اہمیت ہے، دیکھیں میں نے پچھلے چند سالوں میں اتنے ریسرچ پیپرز پڑھے، فاسٹنگ پہ ویڈیوز، پوڈ کاسٹ سنیں، بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے فاسٹنگ پہ۔ تو آخر میں آ کے جو نچوڑ میں نے یہی نکالا ہے کہ جو اسلام نے ہمیں ضابطۂ حیات دیا ہے زندگی گزارنے کا، صرف اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو آپ کو یہ موذی بیماریاں ہوں گی نہیں، اور اگر ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ فاسٹنگ کی سائنس دیکھیں تو لوگ جو سائنٹسٹ ہیں، جیسن فنگ ہیں جیسے، یا باقی جو فاسٹنگ کے ریسرچر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جی کہ آپ کو اپنے معدے کو، اپنے میٹابولک سسٹم جو آپ کو پورا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، پینکریاز وغیرہ کو، اس کو ریسٹ دیں۔ کچھ لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں الٹرنیٹیو ڈیز پہ فاسٹ کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 دن کھائیں، 2 دن فاسٹ کریں۔ تو یہ اب سب جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں اور پھر اسلام کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں روزے فرض ہیں، تو یہ آپشنل نہیں ہے۔ تو فرض جب کوئی چیز اسلام نے کی ہے تو اس کے انتہائی ضروری اور انتہائی اہمیت ہے اس کی اسلام میں، تاکہ وہ اسلام نے اسی وجہ سے فرض کر دی ہے کہ آپ کو اس کو رکھنے ہیں، انلیس کہ آپ بیمار ہیں۔ تو روزے فرض ہیں، جیسے کہ نماز فرض ہے، تو روزے فرض ہیں۔ اب روزے جو فرض ہیں وہ آپ کے 30 دن کے ایک رو میں لگاتار روزے فرض ہیں۔ تو اس کی بھی حکمت ہے، میڈیکل سائنس اگر آپ دیکھیں تو آپ 30 دنوں میں، کیونکہ کوئی بھی عادت ڈالنے کے لیے آپ کی جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، آپ کے کھانے پینے کے عادات کو چینج کرنے کے لیے تقریباً 3 سے 4 ہفتے لگتے ہیں آپ کو۔ جب آپ لو کارب پہ جاتے ہیں تو آپ کی جو مشکل ہوتے ہیں وہ 3-4 ہفتے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں رمضان کے حوالے سے اور آپ صحیح تعلیمات اسلامی کو فالو کریں تو 30 دن اگر آپ لگاتار روزے رکھیں گے، جس میں آپ سحری سے لے کر افطاری تک کچھ نہیں کھاتے، جو کہ آپ کے 12 سے 16 گھنٹے بنتے ہیں یا زیادہ بھی بنتے ہیں، تو اس دوران میں آپ کا پورا میٹابولک سسٹم ریسیٹ ہو جاتا ہے، آپ کے پینکریاز کو بہت ریسٹ ملتی ہے، اور پھر آپ جو 2 کھانے کھاتے ہیں اس میں آپ کی انسولین جو ہے وہ بیلنس رہتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو جن کی شوگر نہیں ہے، جو ینگ ہے ابھی، تو اگر وہ کنٹینیوسلی ایسا کر رہے ہیں تو دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو عادت بن جائے گی، آپ زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر یہی عادت آپ لے کے آگے چلیں رمضان کے بعد بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بہت زیادہ صحیح رہے گی۔
اب مسئلہ کیا ہے کہ اسلام نے جو ہمیں کھانے پینے کی تعلیمات دی ہیں، اگر آپ قرآن دیکھیں، اگر آپ حدیث دیکھیں، تو میانہ روی اور اعتدال پسندی کی تو بہت ساری آیات ہیں۔ اب کھانے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ حدیث ہیں کھانے میں، جس میں بسیار خوری یا بہت زیادہ کھانے کو اسلام میں اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ہر چیز حلال جو ہے آپ کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ تو صرف ایک حدیث جو ہے اگر آپ صرف اسی کو سمجھ لیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو یوز کریں، تو میرے خیال ہے آپ کی تقریباً ساری جو فوڈ ہیبٹس ہیں وہ اسی میں آ جائیں گی۔ تو وہ حدیث آپ پروبلی جانتے ہوں گے سارے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے یا بنی آدم بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، اور بنی آدم کو اتنا ہی کھانا چاہیے جو اس کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہو، اور اگر اس کو زیادہ کھانا ہے تو معدے کے 3 حصے کرے، ایک کھانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، اور ایک پانی کے لیے۔ تو یہ کتنا ایک سنہری اصول ہے، تو اس کو آپ اگر آپ فالو کریں پرٹیکولرلی رمضان میں، کیونکہ رمضان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام کی ہدایات ہیں ان کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے میں جو حشر کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں، اپنے جسم کے ساتھ، اس میں رمضان کے فوائد تو کیا، رمضان کے الٹا ہمیں نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں، کیونکہ سحری کے ٹائم اب بہت زیادہ اوور فیڈنگ کرتے ہیں، پھر افطاری کے ٹائم بہت زیادہ اوور فیڈنگ ہوتی ہے، اوور ایٹنگ ہوتی ہے، میٹھا کھایا جاتا ہے، پھر رات دیر تک پارٹیاں اور کھانا پینا چلتا ہے۔ تو رمضان کا بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے وہ تو بالکل آپ سمجھیں ختم ہو گیا۔ تو اس کو کرنے کے لیے یہ حدیث اسی کو آپ موٹو بنائیں، اور رمضان میں اور رمضان کے بعد آپ دوسری چیز دیکھیں کہ اسلام میں جو روزے ہیں، ایک تو رمضان ہے 30 روزے ہیں، دوسرا اگر آپ سنت روزے دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، اور بہت سارا مسلمان جو پریکٹس کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں آج بھی، وہ ہے آپ کا سوموار اور جمعرات کا روزہ۔ پھر 3 روزے جو ہیں ان کو ایام الابیض کہتے ہیں، جو وائٹ ڈیز ہیں، جو 13 14 15 قمری مہینے کے دن ہیں، تو وہ بھی سنت ہے، وہ بھی رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے شوال کے 6 روزے ہیں، اس کے بعد آپ کے ذی الحجہ کے روزے ہیں، عاشرہ محرم کے روزے ہیں، اس کے علاوہ آپ باقی جو بھی مسنون روزے ہیں سب کو اگر ملا کے میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً آپ کے سال میں 6 مہینے کم از کم آپ کی فاسٹنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تقریباً ایوری ادر ڈے آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں۔ اس حد تک جو ہے اسلام نے فاسٹنگ کو کہا ہے، جس میں 1 مہینہ تو فرض ہے کہ اگر آپ سنت نہیں کرنا چاہتے وہ ضرور کریں، تاکہ اس سے آپ کو اس کے فوائد کا اندازہ ہو، اور اس کی بیس پہ آپ آگے سنت والے جو ہیں ان کو بھی رکھنا شروع کریں۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رمضان میں جن لوگوں کو شوگر ہے، ٹائپ 2 ہے، وہ اس کو بہت اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے عادات کو ختم کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے، پری ڈائبیٹک ہیں یا موٹاپا ہے، وہ بھی اس کو فالو کریں، تو دیکھیں گے کہ ان کی صحت بہت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھانا پینا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے وہی کھائیں۔ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ کوشش کریں کہ سحری اور افطاری میں وہی لو کاربوہائیڈریٹس فوڈ کھائیں۔ آپ انڈے کھا سکتے ہیں، آپ دہی کھا سکتے ہیں، آپ سیلڈ کھا سکتے ہیں، آپ ویجیٹیبل کھا سکتے ہیں، کیما کھا سکتے ہیں، گوشت، چکن، بہت ساری نعمتیں اللہ کی جو آپ کھا سکتے ہیں، سحری میں بھی کھا سکتے ہیں اور افطار میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو پکوڑے پسند ہیں تو ان کے لیے بہت سی آپشن ہیں، آپ پکوڑے بنا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے خود پرسنلی پکوڑے پسند ہیں تو میں ایسے بناتا ہوں۔ تو آپ بیسیکلی جو ایگ ہے، ایگ وائٹ لے لیں، جو انڈے کی سفیدی ہے، تو 1 یا 2 سفیدیاں ڈال لیں، اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ بیسن کا 1 چمچ آٹا ڈال دیں کہ وہ اس سے بہت زیادہ آپ کی شوگر کو مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر آپ مسالے وغیرہ ڈال کے اس میں آپ 2 طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو بینگن پسند ہے تو آپ بینگن کاٹ کے اس کے اوپر نمک لگا کے ان کو چھوڑ دیں 20-25 منٹ کے لیے، اس کے بعد اس کو صاف کر کے ٹیشو سے یا کپڑے سے اس کو اس انڈے کی جو سفیدی والا آپ نے بنایا تھا اس میں ڈپ کر کے اس کو آپ فرائنگ پین کے اوپر ڈیپ فرائی بھی نہیں کرنا، آپ تھوڑے سا تیل ڈال کے اس کو
آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس میں ڈال سکتے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں گے بڑے کرسپی قسم کے آپ کے پکوڑے بنیں گے، اور آپ کی شوگر کو بھی افیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ بہت تھوڑا اس پہ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اگر آپ مکس چاہتے ہیں پکوڑے جیسے نارمل پاکستان میں بنتے ہیں، تو اس میں آپ جو ہے وہ پیاز یوز کر سکتے ہیں، آپ اس میں گوبھی یوز کر سکتے ہیں، اور بھی جو پتوں والی چیزیں ہیں وہ ساری یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو سبز مرچ ہے یا باقی مرچیں ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ڈال کے مکس کر کے وہی انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا آپ بیسن ڈالیں، اور اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پتلا کرنے کے لیے، گاڑھا کرنا ہے تو دودھ نہ ڈالیں۔ تو وہ کر کے اس میں آپ اس میں ڈپ کر کے یا اس کا بنا کے، تو جب جو مکس بنائیں گے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ڈیپ فرائی کرنا پڑے گا، جو آپ بناتے ہیں۔ باقی اگر پیسز آ رہے ہیں جیسے آپ کے بینگن کے ہیں تو وہ آپ تھوڑے سے تیل میں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پکوڑوں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے تو آپ افطاری کی ٹائم ایک آدھ کھجور بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی سارا دن میں آپ کی وہ شوگر ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، گلائکوجن کے اسٹور ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کی گلائکوجن اسٹور کو ہی فل کرے گی، لیکن اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ اور وہی کوشش کریں کہ افطار میں بھی آپ کھانا ایک وقت میں کھائیں، اس کو ساری رات نہ کھاتے رہیں سونے تک۔ جب افطار ہو جائے آپ ایک کھجور سے ایک دو پکوڑوں سے افطار کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد جو بھی آپ کا لو کارب پروٹین اور فیٹس اور سیلڈ یا ویجیٹیبل ہیں ان کی پلیٹ بنا کے وہ آپ کھا لیں۔ اس کے بعد کریم کی بلائی کی چائے وغیرہ پئیں یا کافی جو بھی آپ نے پینا ہے۔ اس کے بعد آپ سحری تک پھر کچھ نہ کھائیں، پانی پی سکتے ہیں، گرین ٹی پی سکتے ہیں، بلیک ٹی پی سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز کو مسئلہ نہیں، آپ پیتے رہیں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ اور پھر سحری میں جا کے وہی جیسے میں نے بتایا کہ آپ سمپل بہت ساری آپشنز ہیں وہ کریں۔ اور ایک جو کانسیپٹ بہت زیادہ غلط ہے پاکستان میں کہ لوگ سحری کے ٹائم بہت زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا وہ زیادہ کھائیں گے اتنی بھوک کم لگے گی۔ اب یہ بالکل ایک غیر منطقی سی بات ہے۔ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں، آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ 3 گھنٹے کے اندر ہر چیز کو ہضم کر دیتا ہے، اور 5 گھنٹے میں آپ کا پیٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ آپ ایک روٹی کھائیں یا 5 روٹیاں کھائیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 5 کھانے سے یہ ہوگا کہ آپ یقینی طور پہ 5 گھنٹے بہت زیادہ ڈسٹرب رہیں گے، ایک کھانے سے آپ صحیح رہیں گے۔ تو اس لیے یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ جو چیز آپ کو بھوک نہیں لگاتی وہ جو آپ کی پروٹین ہے، تو آپ 2-3 انڈوں کا آملیٹ بنا کے اگر کھائیں، دیسی گھی میں بنائیں، اس کو بٹر میں بنا کے کھائیں، اس کے اوپر تھوڑی کریم ڈال لیں یا چائے کے اندر بلائی ڈال لیں، یہ جو چیزیں ہیں آپ کی، یہ جو فیٹس ہیں یہ چونکہ آہستہ آہستہ ریلیز ہوتے ہیں، یا پروٹین آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو یہ آپ کو زیادہ دیر تک سحری رکھتی ہے۔ لیکن اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے تو یقینی طور پر وہ آپ کا شوگر کریش ہو جاتا ہے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس جو ہی آپ کھائیں گے، آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، تو آپ کی انسولین بہت ہائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے، اس کی اگینسٹ انسولین ہائی ہوتی ہے، تو انسولین اس شوگر کو بہت تیزی سے نیچے لاتی ہے۔ تو جب وہ تیزی سے نیچے آتی ہے آپ کی شوگر، تو اس کو ہم کہتے ہیں شوگر کریش۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ میٹھا کھاتے ہیں اس کے ایگزیکٹلی 2 گھنٹے بعد آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ تو اس لیے میٹھا کھانے سے آپ کو ٹیمپریری اچھا لگتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں میٹھے سے آپ کو ہمیشہ بھوک لگے گی۔ تو آپ روزوں کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ وہ چیزیں کھائیں جس کے اندر فیٹس اور پروٹینز دونوں ہیں۔ نٹس ہیں، بہت اچھا ہے، آپ صبح کو بادام کھا سکتے ہیں، اخروٹ کھا سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اور باقی بہت ساری نعمتیں ہیں، صرف جو ہے آپ کی روٹی اور چاول ہی اللہ کی نعمت نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ دوسرا میں نے ایک لو کارب روٹی جو ہے اس کی ریسیپی میں نے ایک ویڈیو میں بتائی ہے، آپ چینل کو چیک کریں، اس کو بھی دیکھ لیں، تو آپ صبح 2-3 روٹیاں وہ بھی بنا کے کھا سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ۔ تو بہت ساری آپشنز ہیں، لیکن اگین میرا میسج سب مسلمانوں کے لیے جن کو ڈائبٹیز ہے نہیں ہے یہی ہے کہ رمضان کو ایسے ہی رکھیں جیسے سنت میں ہے، تاکہ ہم اس کے میکسیمم فوائد حاصل کر سکیں، اور اس کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں، اس کو اپنی صحت مند زندگی گزارنے کا ایک آغاز سمجھ لیں۔ اور اس میں جب آپ
اس طریقے سے کھائیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی روحانیت بھی بڑھے گی، آپ کو نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، تراویح پڑھنے میں آسانی ہوگی، تہجد میں اٹھنے میں آسانی ہوگی، اور سارا دن آپ کی انرجی برقرار رہے گی، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں۔ اور جن لوگوں کو عادت نہیں ہے کم کھانے کی یا لمیٹڈ کھانے کی یا روزوں کی، تو جب روزے آتے ہیں تو 2-4 دن ان کو پرابلم ہوگا، لیکن بائی دا اینڈ آف رمضان آپ دیکھیں گے کہ آپ کافی حد تک اس سے ایڈجسٹ ہو گئے، آپ پھر اسی کو فالو اپ کرتے رہیں، اور اپنے میڈیکیشن جو بھی ہے اسی حساب سے آپ اگر آپ لے رہے ہیں ٹائپ 2 میں تو وہ ایڈجسٹ کر لیں، ڈاکٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کریں، جتنے مسلمانوں تک اس کو پہنچائیں، جتنے لوگوں کو شوگر ہے ان تک پہنچائے تاکہ ان کا بھلا ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ پاکستان میں جو لوگ شوگر یا شوگر سے ریلیٹڈ پیچیدگیوں میں مبتلا ہیں، ہم ان کو سائنٹیفک بیسڈ انفارمیشن دیں، اور وہ انفارمیشن دیں جو ہمیں نہ صرف سائنس سے پرووڈ ہے بلکہ اسلامی طریقے سے بھی پرووڈ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک قانون حیات ہے اور اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں۔ اس میں سائنٹیفک ریسرچ چینج ہو سکتی ہے لیکن اسلام کے رول چینج نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی بھی اسلامک ریسرچ، کوئی بھی سائنٹیفک ریسرچ جو اسلام سے ٹیلی کر جائے تو اس کو آپ فوری طور پہ بغیر سوچے سمجھے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیلتھ اور آپ کی اوور آل فزیکل اسٹرینتھ اور آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی۔ السلام علیکم۔